زمین اللہ کی ملکیت ہے اور یہ اللہ کی وراثت ہے۔ اللہ نے یہ زمین اپنے بندوں کی وراثت میں دے دی اور فرمایا اس میں سے کھاؤ، صرف کھاؤ نہیں، اس میں سے میرے بندوں کو میرے نام پر کھلاؤ۔ اس زمین میں سے جو فصل میں سے اللہ کے نام پر جو فصل میں سے 10واں یا 20واں حصہ دیا جاتا ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ عشر ادا کرنے والوں پر اللہ کے انعام اور عشر ادا نہ کرنے والوں پر قیامت کے دن وہی طوق پہنا کر ڈالا جائے گا۔ تو صرف کھانا نہیں زمین سے، اس میں سے تقسیم بھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کے موضوع، آج کی گفتگو کے اندر ہم عشر کی شرعی حیثیت بیان کریں گے۔ عشر یہ ایک زکوٰۃ ہی کی طرح ایک اسلام کا فریضہ ہے۔ جس طرح مال میں سے جو صاحب نصاب ہو تو اپنے مال میں سے جب ضروریات اصلیہ کے بعد جو آپ کے پاس اضافی رقم ہو، وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، اور پورا اس پر 1 سال گزر جائے، یا اس کے عوض بندے کے پاس دیگر چیزیں ہوں یا مال تجارت ہو یا پیسہ ہو، تو اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو زمین ہے اس کی فصل میں سے اگر آپ نے جو کاشتکاری کی، اس میں سے 10واں حصہ اگر آپ نے پانی خریدا اور دیگر آپ کے اخراجات اس پر ہوئے تو 10واں حصہ ہے۔ اگر وہ فصل خود بخود پیدا ہوئی اور اس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں آیا، پانی یا دیگر چیزیں آپ نے قیمتاً نہیں لگائیں، تو پھر اس میں سے 20واں حصہ فصل میں سے جو ادا کریں گے تو یہ عشر کہلاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو فصل کے لیے، عشر کے لیے یہ حکم نہیں۔ عشر فصل میں سے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ فصل سال میں 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ ہو یا 1 دفعہ ہو یا کئی سالوں کے بعد فصل ہو، تو فصل میں سے 10واں یا 20واں حصہ ادا کریں گے، یاد رہے۔ تو یہ عشر صرف کاشتکار کے لیے ہے، تو کاشتکار یاد رکھے، گرچہ وہ پیشہ اس نے اختیار کیا ہے، تو یہ پیشہ اگر وہ سنت انبیاء سمجھ کر اور سنت صحابہ سمجھ کر کرے تو یہی پیشہ اس کے لیے انشاءاللہ بفضل تعالی عبادت ہوگا۔ تو یہ کسانوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے خوشخبری ہے، سن لیں۔ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر جلیل القدر پیغمبر، نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد تقریباً تمام کے تمام انصار مدینہ، جو انصاری صحابہ تھے، ان کا پیشہ بھی کاشتکاری تھا، ان کا پیشہ بھی کھیتی باڑی تھی۔ تو یہ
سنت صحابہ اور سنت انبیاء ہے کاشتکاری، بلکہ اس کو یوں بھی کہہ لیجئے یہ سنتیں، یہ جنتیوں کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں پر ایک مجھے دلچسپ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جنتی کا ذکر کیا کہ ایک جنتی جنت میں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین میں یہاں پر کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اولستا فی مشیتا، کیا یہاں پر تیرے پسند کی نعمتیں نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ یہاں پر سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جب یہاں پر تمام نعمتیں ہیں تو پھر تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہاں پر میری تمام نعمتیں نہیں؟ وہ بندہ کہے گا بلا ولکنی احب ان ازرع، یا اللہ یہاں پر سب کچھ ہے مگر میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت، جو حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، دروغہ جنت سے کہے گا کہ اس کو تمام اوزار، یعنی ہماری زبان میں یوں کہہ لیجیے اسے ہل چلانے کے لیے، اسے جو اوزار ہیں، داتر ہے، کئی ہے، یہ تمام چیزیں اس کو مہیا کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ فرمائے گا اسے بیج بھی دے دیا جائے، تو پھر وہ زمین کو وہاں پر اس میں کاشتکاری کرے گا اور بیج بوئے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ بیج بوئے گا بس آنکھ جھپکے گا اور آنکھ کھولے گا، جھپکنے کے بعد کھولے گا تو فصل تیار ہوگی۔ دیکھ کر بڑا متجسس ہوگا، حیران ہوگا۔ تو پھر وہ گندم کو جو اس نے بیا تھا، گندم تھی یا دیگر جو بھی اناج ہے، بہرحال تو اس کو جب وہ اس کی کٹائی کرے گا تو سامنے کیا ہوگا؟ تو اس اناج کے بڑے بڑے پہاڑ اس اناج کے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا پکڑ اس کو سنبھال، اور فرمائے گا اللہ یادون ابن آدم فإنہ لا یشبعک شیء، کہ آدم کے بیٹوں کے پیٹ کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ لو سنبھالو جنت میں۔ تو وہاں پر ایک عرابی بیٹھا تھا، دیہاتی صحابی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو جنتی ہے وہ قریشی یا پھر انصاری ہوگا؟ اس کی بات سن کر نبی پاک علیہ السلام مسکرائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنتیوں کا بھی شعر ہے۔ انشاءاللہ کاشتکار اگر ایماندار ہیں، صحیح طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی عطا کرے گا، اور یہ جنتیوں کی بھی علامت ہے۔ کاشتکاری بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا یہ پیشہ ہے، اور یہ ایک غیر محسوس طریقے سے بہت بڑی سخاوت ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر دیہات میں دیکھیں، ایک بندہ اپنی فصل کے اندر کوئی سبزی اگاتا ہے، مثلا کہ ایک مثال ساگ کی لے لیجئے، اس میں تمام محلے دار بھی اس کی زمین سے لے آتے ہیں کہ ہم نے ہانڈیاں بنانی ہے۔ ساگ ایک سوغات ہے پنجاب کی، رشتہ دار بھی لے آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی لے آتے ہیں۔ چلو گنے کی مثال لے لیں، اس میں سے بچے بھی گنا لے لیتے ہیں، دیگر آتے جاتے دوسرے لوگ بھی لے لیتے ہیں، دوسرے رشتہ دار بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے غیر محسوس طریقے سے کاشتکار نے کتنی بڑی سخاوت کی، لیکن کاشتکار کو سخی کہا نہیں جاتا، لیکن عام لوگ اس کو سخی نہیں کہتے، جبکہ وہ بہت بڑی، وہاں سے پرندے بھی لیتے ہیں، جانور بھی لیتے ہیں۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ جو مسلمان باغ لگائے یا کھیت بوئے، فیأکل منہ طیر، اس میں سے کوئی پرندہ کھائے، او انسان، یا اس میں سے کوئی انسان کھائے، او بہیمۃ، یا اس میں کچھ اور کھائے، کوئی اور لے، تو فرمایا الا کان لہ بہ صدقۃ، یہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ اب کسان کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اپنی زمین کے اندر جو وہ چیز کاشت کرتا ہے اس میں سے انسان بھی، چرند بھی، پرند بھی، دیکھ کر اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور کتنی مخلوق اس سے پلتی ہے۔
تو اس وجہ سے جو کاشتکار حضرات ہیں اس میں بالکل شرم محسوس نہ کریں اور اس میں دل جمی کے ساتھ اس میں کریں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس کو وہ پورا کریں۔ مثلا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حق یوم حصادہ، کہ جب تو پھل لائے تو اس پھل میں سے کھاؤ، اور فرمایا کہ وآتوا حق یوم حصادہ، جب اس کا کٹائی کا دن آئے تو اس کا حق ادا کر دو۔ یہ حکم ہے، اسی کو عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ ہے۔ اگر آپ نے اس پہ خرچ کیا 10واں حصہ ہے، خرچ نہیں کیے تو 20واں حصہ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ تو یہ بہت، اس میں آپ کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوں، گرچہ ہمارے اس وقت ملک کے حالات، چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کسانوں کی بجائے حوصلہ افزائی کے ان کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ تو بہرکیف آپ اپنے شعبے پر قائم رہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں محنت کریں، اس میں کوشش کریں اور خود کھائیں اور اللہ کی مخلوق کو کھلائیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر پائیں۔ یہاں پر تھوڑا سا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں، کسان بھائیوں کی، یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، اس کاشتکاری میں سے، کاشتکاری کر کے زمین میں سے جو عشر نہیں نکالتے، ان کی یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو میرے بھائی آپ اس ناراضگی سے بچیں اور فوری طور پر جو حق ہے اللہ کا اس کو ادا کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، تو وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ یعنی جو جمع کر کے رکھتے ہیں کہ اب میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو شاید میرے مال میں کمی آ جائے گی، تو جو میں نہیں دیتا میں جوڑ کے رکھوں گا تو وہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو فرمایا ہوا خیر لہم، تم اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، بلکہ بل ہوا شر لہم، وہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ یعنی وہ چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنی تھی وہ آپ نے خرچ نہیں کی، زید بکر کسی نے دی، تو وہ اس کے لیے اس کو فائدہ مند نہ سمجھے، سود مند نہ سمجھے، وہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث دنیا میں بھی بن سکتی ہے، ورنہ پھر آخرت کے لیے کیا ہے سنیے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بُخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ طوق پہنا کر گلے میں ڈالی جائے گی۔ وہ پیسہ، وہ جو بھی اس نے اللہ کے راستے میں پیسہ تھا، سونا تھا، چاندی تھی یا اناج تھا، وہ طوق پہنا کر آگ بنا کر بندے کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس وجہ سے عشر میں، زکوٰۃ میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ جب اللہ نے دیا ہے اللہ کے دیے ویسے دینا ہے۔ اور رب آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان تو میری وراثت ہے، میں نے تمہیں دے دی ہے، تو وراثت تو میری ہے، میں نے تمہیں دیا، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور میرے بندوں کو بھی کھلاؤ، لہذا اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ پھر اللہ فرماتا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بہت کچھ، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور آخر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو سمجھیں، اس پر غور کریں، تدبر کریں، بلکہ اس کو آئیڈیل بنائیں اپنی زندگی کا مقصد۔ جو بندہ اس دعا کو بنا لے تو انشاءاللہ وہ کبھی دنیا میں اور آخرت میں کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا اور اس کو کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اللہ سے کثرت نہیں مانگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے برکت مانگی۔ جب تمام مہاجرین مدینہ المنورہ میں، مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو مدینہ میں ہم سب جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی کیسی کیفیت تھی، اور غربت تھی، اناج کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور بھی تھے، غربت کا عالم تھا، اور بعض دفعہ تو کئی دن فاقوں والا معاملہ چلتا تھا۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے
پیسہ دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے رزق دے دے، پھل دے دے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اہل مدینہ کے لیے، کل وہاں کے واسیوں کے لیے کیا دعا مانگی؟ سنیے، اللہ سے برکت مانگیں، کبھی بھی زیادہ نہ مانگیں، بہت زیادہ نہ مانگیں۔ اللہ دے تو اس کی خشیت ہے، لیکن جتنا بھی اللہ دے اس میں اللہ سے برکت مانگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے تھے، اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ مدینہ میں برکت عطا فرما۔ اب یہاں پر اہل مدینہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگی؟ برکت۔ پھر آگے کیا کہا؟ پھر آگے کیا مانگا؟ اللہم بارک لنا فی صاعنا، اے اللہ اس کے سا میں برکت عطا فرما۔ برکت یعنی پیمانہ، وہ جس سے وہ اس تولتے تھے اناج کو، ہمارے یہاں پر اس کے مختلف نام ہے، بمبو ہے، ٹوپا ہے۔ تو فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی مدنا، اے اللہ اس کے مد میں، وہی پیمانے میں یا اللہ برکت دے۔ پھر حضور پھر دعا، اسی دعا کو بار بار مانگتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر اسی جملوں کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں دہراتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ پھر آخر کے اندر حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعل مع البرکات برکتین، اے اللہ اس کی برکت کو بھی دگنا کر دے، یعنی برکت میں بھی برکت نازل فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ برکت مانگیں۔ جب آپ مانگیں، اپنی کاشتکاری میں محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفتوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ دیکھیں کبھی سیلاب کی صورت، کبھی بارشوں کی صورت، کبھی فصلوں کا جل جانا، ان تمام نقصانات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وہی فصل ہے جو 1 ایکڑ میں سے کہیں 20 من نکلتا ہے تو کہیں 60 من نکلتا ہے، تو آپ اس کا عشر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔